الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ استقامت ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ وہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے، جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو یہ انعام عطا فرما دیتا ہے۔ استقامت کوئی بھی نیک کام پابندی کے ساتھ کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کو نوافل میں استقامت کہیں گے۔ آپ چند تسبیحات پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کو ان تسبیحات پر استقامت کہیں گے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ جن کے نام کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، ان کے پاس یہی ایک دولت تھی، استقامت تھی، کہ جو وہ کام شروع کر لیتے تھے وہ زندگی کے آخری لمحے تک اسے جاری رکھتے تھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، پابندی کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہوو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے یار، ہم تمہارے ولی، ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو طلب کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ بھی عطا فرما دے گا۔ استقامت یہ بہت بڑی دولت ہے، اس کو الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بھی بڑھ کر ہے۔ استقامت والا اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات سے مالا مال ہے۔ ایک وہ آدمی جسے روزانہ تہجد کی توفیق ملتی ہے، رات کو اٹھ کے نفل پڑھتا ہے،
ان میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے، زندگی بھر اس کا ناغہ نہیں ہوتا، تو یہ کوئی چھوٹی کرامت نہیں، یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے اس بندے پر کہ جو بندہ نیک کام کرتا ہے، دل جمی کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اور ایک خصوصی لطف میں آ کے کرتا رہتا ہے، تو پروردگار عالم ہم سب کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، خلافت راشدہ انہیں نصیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو 4 اولو العزم خلفاء ہیں، ان میں تیسرے نمبر پر وہ ہیں، اور پھر ان کو یہ سعادت ملی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں سے ان کا نکاح ہوا، ایک کے ساتھ نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری کے ساتھ پھر نکاح ہوا، پھر سرکار کی زندگی میں ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان، اگر آج ان کے علاوہ میری اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہوگی؟ وہ ایک رکعت میں قرآن پاک پورا پڑھ جاتے تھے، یہ اللہ نے ان کو توفیق بخشی تھی۔ دن کو وہ خلافت کے کام کرتے تھے، رات کو وہ رب سے مناجات کرتے تھے، رات کو اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضور آپ سوتے کس وقت ہیں؟ فرمایا اگر دن کو سوؤں گا تو رعایا کے کاموں میں دخل ہوگا، خلل پیدا ہو جائے گا، اتنی مخلوق ہے، ہزاروں میل لمبی سلطنت ہے، اس میں خلل پیدا ہو جائے گا، رعایا کی دنیا خراب ہوگی، اگر رات کو سوؤں گا تو میری آخرت خراب ہوگی، اس لیے میں نہ کسی کی دنیا خراب کرتا ہوں نہ اپنی آخرت خراب کرتا ہوں۔ اور ساری رات جاگ کے وہ اپنے اللہ کو، اپنے پروردگار کو یاد کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتے تھے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بندے کے ماتھے رگڑنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ نیلی چھت والے کا کرم ہوگا یا سمجھ گنبد والے کا کرم ہوگا کہ جس پہ یہ کرم ہو جائے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ایک ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ جاتا ہے۔ کسی کو کلمہ طیبہ کی اللہ توفیق دیتا ہے، وہ کلمہ طیبہ پڑھتے پڑھتے کئی ہزار کلمات طیبہ ایک دن میں پڑھ جاتا ہے۔ کسی کو درود پاک کی توفیق دیتا ہے، وہ ایک ایک دن میں کئی ہزار مرتبہ درود پاک پڑھ جاتا ہے، اور کسی کو تو وہ اتنی توفیق دیتا ہے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ان کو کہاں سے اس نے توفیق دی۔ توفیق دینے والا اللہ ہے، وہ جسے چاہے نواز دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگیے، یا اللہ جو تو نے اور انعام دینا ہے وہ تو تیری مرضی، تیرے کرم پر ہے، تیری رحمت پر ہے، لیکن ایک تجھ سے التجا کرتے ہیں، جو تو نے انعام دے دیا ہے وہ ہم سے چھیننا نہ، وہ ہم سے واپس نہ لینا۔ اگر 5 نمازوں کی توفیق ہے، باقی اس کے علاوہ اللہ توفیق دے، اس کی مہربانی ہے، کم از کم یہ تو نہ چھوٹے۔ اگر کسی کو نوافل کی توفیق ہے وہ اللہ سے دعا مانگے، یا اللہ یہ نوافل
ان کی توفیق ہے، باقی تیرا انعام ہے، تو جو چاہے دے، لیکن یہ نوافل مجھ سے نہ چھوڑ دینا۔ کسی کو سخاوت کی توفیق ہے، باقی جو کرتا ہے کرے، لیکن وہ اللہ سے یہ دعا مانگے پاک پروردگار یہ انعام مجھ سے واپس نہ لینا۔ ہاں، جس کو انعام دیتا ہے مسلسل دیتا ہے، مرتے دم تک دیتا ہے، سمجھ لیجئے کہ پروردگار نے اسے اپنا ولی بنا لیا ہے۔ جو اللہ رب العزت کا یہ انعام ہوا کرتا ہے، یہ اولیاء کرام میں فقط ایک ہی خصوصیت ہے کہ ان میں استقامت ہوا کرتی ہے، جو کام کرتے ہیں مسلسل کرتے ہیں، لگاتار کرتے ہیں، اس میں کوئی ناغہ نہیں آنے دیتے، یہی ان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ اور وہ دکھی دلوں کے درد کا مداوع کر دیتے ہیں، پھر اس کام پہ ہیں تو اسی کام پہ لگے رہتے ہیں۔ کسی کے ہاں لنگر ہے تو وسیع پیمانے پہ جاری ہے، وہ یہی کام کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی مختلف ڈیوٹیاں لگا دیتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اسے استقامت کہا جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، جو کام اس نے توفیق دی ہے اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں نہ دنیا میں خوف کھانے کی ضرورت ہے نہ آخرت میں خوف کھانے کی ضرورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ ایک اللہ والے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے تھے، ایک مرتبہ ایسا ان کو کوئی جوش آیا، اپنا سارا مال ہی خرچ کر دیا۔ کسی نے کہا حضرت آپ کی اولاد رہ جائے گی، یہ اولاد بھوکی مر جائے گی۔ اس کے ایک دیکھ کے فرمایا دیکھو دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اگر میں مال اپنے پاس رکھوں پھر تو وہ میری اولاد کو بھوکا نہیں مارے گا، اگر میں اس کے رستے میں قربان کر دوں میری اولاد کو کیسے بھوکا مارے گا؟ یہ اس کا انعام، یہ اس کا کرم ہوا کرتا ہے۔ تو جو اس کے رستے میں ثابت قدم آ جاتا ہے، کسی بھی نیکی پہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں آنے دیتا، اس کی جھولیاں سدا بھری کی بھری رہتی ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں لوٹا دیا، اپنا سب کچھ اللہ کے رستے میں قربان کر دیا، اور آپ کے جسم پر صرف ایک قمیض اور ایک تہ بند یا پجامہ اور سر پہ ٹوپی، بس یہ امیر المومنین جا رہا۔ اللہ اکبر، پوری دنیا پہ حکومت ہے، اور وہ کہ عیسائی اس وقت کے غیر مسلم وہ پکار اٹھے کہ کس آدمی کو تخت پہ بچھا دیا ہے کہ بھیڑ اور بھیڑیا ایک جگہ ہی پانی پی رہے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عنایت، رب تعالیٰ کا لطف و کرم تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، آپ کی اہلیہ شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ نے اس سے فرمایا اب مجھے میرے کندھوں پہ سلطنت کا بوجھ آ گیا ہے، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، میرے ساتھ رہنا ہے یا الگ ہو جانا ہے۔ اگر الگ ہو جانا ہے، یہ مال و متاع تمہیں مبارک ہو، سب کچھ یہ لے جاؤ، لیکن اگر میرے ساتھ رہنا ہے پھر سارا سونا، سارے جواہرات، سب کچھ یہ بیت المال میں جمع کرانا ہوگا، پھر میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس اللہ کی بندی نیک بخت تھی، اس نے کہا یہ میں کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتی پھروں گی، یہی ان کے پاس ہی ٹھیک ہے، اخلاق اچھا ہے، کردار اچھا ہے، بہت کچھ میں نے ان سے لیا ہے، کوئی نہیں، زندگی پہلی بڑی آرام سے گزری ہے، آخر میں تھوڑی سی تنگی بھی گزر جائے گی تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایسے ہوا، آپ کا وقت گزرتا گیا، آخری ایام آ گئے، جب آپ کے آخری ایام ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے رشتے میں آپ کی اہلیہ کے والد یا ان کا کوئی ماموں چاچا کو بڑے آ گئے، وہ کہنے لگے بیٹی فاطمہ، بیٹی دیکھو یہ امیر المومنین کی قمیض میلی ہے، بدل دو، لوگ آ رہے ہیں تیمارداری کے لیے، حاکم وقت کی تیمارداری ہے، بادشاہ وقت کی کہیے، خلیفہ وقت کی کہیے، اس کی تیمارداری کے لیے لوگ آ رہے ہیں، قمیض میلی ہے، اچھا ابو بدل دیتی ہوں۔ وہ دوسرے پہر پھر آئے، دیکھا وہی قمیض ہے، اس سے کہتے ہیں بیٹی میں نے تجھے صبح بھی کہا تھا یا کل کہا تھا تجھے قمیض بدل تو نے قمیض کیوں نہیں بدلی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابا کیا کروں، امیر المومنین کی ایک ہی قمیض ہے، بدلوں تو کیسے بدلوں؟
آج بھی دنیا ان کا نام لے کے زندہ ہے، آج بھی دنیا میں ان کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ عمر ثانی دوسرا عمر فاروق انہیں کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کو، کہ آپ نے انصاف کیا، عدل کیا اور ایسا عدل و انصاف کیا کہ ہر طرف آپ نے رحمتی رحمت کر دی، کہیں کوئی ایسا نہیں ہے۔ آپ نے دریا کے کنارے پر اب خیمے لگوا دیے، جو بھی مسافر آئے کھانا لے کے جائے، اس کے لیے غلہ ہے۔ پھر آپ نے جاسوس پیچھے چھوڑے اور جا کے دیکھو تو صحیح کوئی غلط آدمی تو نہیں لے کے جا رہا، جو حقدار ہے وہ لے جائے۔ حقداروں کو مال پہنچنا شروع ہو گیا، پھر مال وافر مقدار میں، غلہ وافر مقدار میں بچ جاتا ہے، پھر اور تقسیم کرتے ہیں، ہر گھر میں پہنچایا جاتا ہے، پھر اور مال بچ جاتا ہے۔ آپ میں پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پھینک دو، اللہ کی مخلوق پرندے بھی سے کھاتے رہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز ہے، اس دنیا پہ انصاف کرتا ہے تو رب تعالیٰ کسی پرندے کو بھی بھوکا مرنے نہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ استقامت ہے، اللہ رب العزت کی عنایت ہے، رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت آیا، آپ کے 11 یا 12 بیٹے تھے، ان کے جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ بادشاہ وقت ہو، یہ کہنا آسان ہے، آج ہم جیسا عام آدمی بھی پھٹے کپڑے نہیں برداشت کرتا، اپنی اولاد کے لیے پھٹے کپڑے برداشت نہیں کرتا۔ حاکم وقت ہو کے کہ جس کی سلطنت کی حدود کا تعین بڑا مشکل ہے، کہاں تھے، ہزاروں میل دور تک اس کی سلطنت ہے، لیکن اس کے بیٹوں کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ اس سے پہلے جو بادشاہ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے سونا چھوڑا، ہیرے چھوڑے، جواہرات چھوڑے۔ ایک آدمی دیکھنے والا، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے دیکھا، وہ کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز نے اپنی اولاد چھوڑی، اس کے جسم پہ پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ لیکن 1 سال کے بعد میں نے منظر دیکھا، عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے جہاد کے لیے گھوڑے کے گھوڑے اللہ کے رستے میں دے رہے تھے۔ اللہ نے اتنا مال دیا، اور پھر میں نے اس بادشاہ کو دیکھا کہ جس بادشاہ کے اس کے بھی 11 یا 12 بیٹے تھے، جو اس سے پہلے تھا، اولاد کو سونے اور ہیرے جواہرات میں تول کے گیا تھا۔ میں نے اس کی اولاد کو دیکھا، مسجد کے دروازوں پہ ہاتھ پھیلائے بھیک مانگ رہی ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا عنایت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں مبارک اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے نام تو سنا، ہم بھی بڑا نام لیتے ہیں، لیکن صرف ان کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کے کردار پر، ان کے اٹھنے بیٹھنے پر، ان کی سیرت پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ایسا اللہ کا بزرگ بندہ ہے، آپ فرماتے ہیں میری زندگی 15 سال مسلسل ایسے ہے، رات عشاء کے وقت، عشاء کی نماز کے بعد قرآن کھولتا تھا، فجر کی نماز تک میں پورے کا پورا قرآن پڑھ لیتا تھا۔ 15 سال میں ایک بھی ناغہ نہیں ہے۔ ہاں ان کا نام لینا تو آسان ہے، لیکن ان کے سیرت و کردار پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اتنی نیکیاں نہ صحیح اور کچھ نہ کچھ تو کر جائیں۔ لمبی راتیں ہیں، اگر گپے لگانے پہ آئے 2-2 4-4 گھنٹے ہمارے پاس وقت ہے، کوئی اور چیز دیکھنے پہ آئے پھر بھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن جیسے ہی ہاتھ میں تسبیح آئے نیند آ جاتی ہے، پھر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطان کی تھپکیاں ہیں جو دیتا ہے، جو رحمان کا بن جاتا ہے۔ پھر راتیں بھی اس کی جاگ کے گزرتی ہیں، راتیں بھی اللہ کو یاد کرتے گزرتی ہیں، راتیں بھی ذکر و فکر میں گزرتی ہیں، راتیں بھی عبادت الہی میں گزرتی ہیں۔ وہ ایسا اللہ کا بندہ، فرمایا 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ کہنے کے لیے تو آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ پکے ہو گئے، اس بات پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کیسے ہے؟ کسی کو دیکھنا ہو وہ کیسا ہے، اس کے یار دیکھ لو، جیسے اس کے یار ہوں گے ویسا ہی وہ ہوگا۔ اللہ والوں کا یار فرشتے ہیں،
وہ اللہ والا اللہ ہے، اللہ والا ہے، اس کے یار فرشتے ہیں، فرشتے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، کسی کے پاس رات اس کے یار آ جاتے ہیں، کسی کے آشنا آ جاتے ہیں، کوئی گپے لگانے والے آتے ہیں، کوئی غلط پروگرام دیکھنے والے آ جاتے ہیں، لیکن قربان دے اللہ والوں کے کہ جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں فرشتے نازل ہو جایا کرتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی کہ تھوال کی مسجد میں آپ اللہ اللہ کر رہے تھے، اچانک شور مچ گیا جیسے ہزاروں آدمی اس مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، گاؤں والے پریشان ہو گئے، اگر ایک آدمی بھی آئے ہمیں نظر آ جاتا ہے، اطلاع مل جاتی ہے، رات شاہ کے بعد گاؤں میں آ گئے، بندہ آ گیا ہے، ایک آیا دو آیا ہے، کس کا مہمان آیا ہے، یہ سینکڑوں ہزاروں لوگ آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے ہمیں پتہ نہیں چل سکا، دو چار آدمی بھیجے جاؤ جا کے دیکھو، وہ اندر جا کے مسجد میں دیکھتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اکیلا بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، تو مسجد کی ہر اینٹ ساتھ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ان میں ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنا ہی تو کام ہے، پختہ رہنا ہی تو کام ہے، جو پختہ رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کے لیے، اس کی مدد کے لیے فرشتے نازل کرتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تمہیں ڈرنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں مبارک ہو جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے یار ہیں، کسی کا یار کوئی دکاندار ہوگا، کسی کا یار کوئی سرمایہ والا ہوگا، کسی کا یار کوئی عہدے والا ہوگا، لیکن اللہ والا اس کا یار کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے یار ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بننے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ کا بن جاتا ہے پھر ساری خدائی اس کی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کی اس مسجد میں عصر کی نماز کے بعد درود پاک کی محفلات گھنٹہ کے لیے ہوتی ہے، اگر اللہ توفیق دے تو آ جائیں، شاید کسی ایک مرتبہ پڑھا گیا درود پاک بارگاہ مصطفیٰ میں قبول ہو جائے، اور قبول ہو گیا تو سمجھے نسلیں سنور جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔